نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا. یہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ GIO ظہیر آباد کی جانب سے ایک یوٹیوب سیریز بعنوان ویریس ایسپیکٹس آف سیرت النبی چلائی جا رہی ہے. یہ آج ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج ایپیسوڈ 3 میں پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے 2 ایپیسوڈز آلریڈی ہو چکے ہیں جس کا عنوان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی. انشاءاللہ آج ہم ایپیسوڈ 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق زندگی پر نظر ثانی کریں گے انشاءاللہ. اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاق انسان کا ایک ایسا جز ہے کہ جس انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے تو دل اور دماغ دونوں کو غذا پہنچاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے. قیامت کے دن بھی مومن کی میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ بازو نہیں ہوگی. اس طرح مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھیں اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ کو ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں. یہ تھی مسلم ابو داؤد کی حدیث. اور الترمذی کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو. چنانچہ عظمت اخلاق آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاز ہے کہ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے آخری رسول ہیں. یا یوں سمجھیے کہ قرآن ایک نظریہ اخلاق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ اخلاق ہے. اور جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے. اسی لیے دنیا کے بیشتر مفکرین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائے تو فکر اور عمل کا تضاد، وہ گفتار، وہ کردار، وہ اختلاف سامنے آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ ہے کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے. تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے سیرت اتنی شکیل دکھائی دیتی ہے. کہیں پر کوئی جھول یا کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کون سا خلق حسن ہے جو آپ کے ذات گرامی میں نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ صفت یہ بھی تھی کہ آپ بہت زیادہ حیادار تھے. حیا جس کو تمام اخلاق میں افضل اور عظیم ترین خلق قرار دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کا دخل کا حال یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باکھرا اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں کتنا حیا کرتی ہے، اس سے کئی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے. یہ تھی آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آپ کی دوسری بہترین صفت یہ بھی تھی کہ آپ غصے کو بہت اچھے سے قابو کیا کرتے تھے. غصے اس پہ قابو، اس کے فضائل بیان کرنا تو بہت آسان ہے پر اس پر عمل بہت مشکل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی مثال ہمیں قدم قدم پر ملے گی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اونٹ پر سوار تھی، مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھی، تو راستے میں بابر بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑی، حامل ساقط ہو گیا اور اس صدمے سے تاب نہ لا سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا، لیکن جب بابر بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ عزیز سامعین، بس یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کی اس صفت کو بتاتا ہے، غصے پہ قابو۔ جیسے ہم جیسے جانتے ہیں کہ ہندا وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ اپنے سگے چاچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے سینہ باہر نکال کر کھاتی، معاذ اللہ، تو کیا ہے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ اور ابو جہل، ابو لہب جو آپ کو ایوری ڈے لائف میں تکلیف دیا کرتے تھے، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ان سب کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ آپ کی زبان سے صرف یہی آواز آتی تھی کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ میری عزیز سامعین، ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اعلیٰ صفت یہ بھی تھی کہ آپ عہد کے پکے تھے، وفائے عہد تھے۔ یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خزانے میں سے تھا کہ آپ وعدہ کو پورا کرنے والے تھے۔ وفا انسانی اور ایمانی صفت ہے، اور جس کے اندر وفا نہ ہو وہ یقیناً ایمان اور انسانیت کے کمال سے محروم ہے۔ قرآن میں بدعہدی کو یہودی جیسے مردود قوم کی صفت بتایا گیا ہے، اور رفع عہد کو مومن، متقین اور نبیوں کی صفت بتایا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے لیتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں اسلام سے محروم تھا، جب میں نے اپنی زیارت کی کہ میرے دل میں فوری اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہی اسلام کے لیے میرے دل میں محبت جاگ گئی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب فرمان یہ آیا کہ نہ تو میں وعدہ خلافی کرتا ہوں اور نہ میں غلام کو روکتا ہوں، اس لیے تم واپس جاؤ، اور تم اگر اسلام سے اتنی ہی محبت ہے تو تم واپس آؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں واپس جانے کو کہا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تو وہاں سے چلے گئے، پر اسلام کی محبت انہیں وہاں واپس لے آئی اور انہوں نے ایمان لا لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازلی و ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیرے میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، آپسی تفرقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کو بیخ کنی کر کے بھائی چارگی کی الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ یہی نہیں بلکہ ذرا دو قدم آگے بڑھ کر فتح مکہ کی تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی 10,000 جمعیت آپ کے ساتھ تھی۔ صحابہ اکرام نعرے لگاتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج شمشیر و ثنا کا دن ہے، آج گزشتہ مظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے، آج ہم اپنے دشمنوں کے گوشت کے خیمے بنائیں گے، آج ہم ان کی کھوپڑیوں کو اپنے تلواروں پہ اچھالیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے اور زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رحمت نبوی جوش آیا اور زبان رسالت کی صدائیں لوگوں کے کانوں سے ٹکرائی ہے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو،
تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ کا اخلاق کریمہ، یہ تھا آپ کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی گواہی میں باری تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے تو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں نیک اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور اسی کو سراہتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ یقیناً اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ واقعات، اخلاقی زندگی سے کچھ واقعات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آگے ایپیسوڈز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو اس کا فالو اپ رکھنا ہے تو آپ پلیز ضرور اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اگر آپ کو آگے آنے والے ایپیسوڈز دیکھنا ہے تو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔